مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 10 خواتین کے انٹرویوز کیے گئے۔ کشمیر سے آئی لیگی خواتین کے انٹرویوز نواز شریف اور مریم نواز نے کیے۔ مری ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ ڈپٹی کمشنر مری نے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی مسلم لیگ نون پر تنقید۔ آزاد کشمیر میں منمانے نتائج تیار کرنے کا الزام، مناظرے کا چیلنج دے دیا، کہا موازنہ کر لیں کہ کس کے دور میں ادارے زیادہ بنائے گئے اور کس نے زیادہ بیچے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر پلوشا خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں میچ فکس کر کے جیتنے والے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دیں۔ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ ایران جنگ خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک صدر ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ عرب، مغربی اور امریکی عہدیداران کے حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق عہدیداران کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر ناراضی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی اتحادی ممالک اس بات پر پریشان ہیں کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا دفاعی معاہدہ بھی ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں جہاں سے صوبے کی آواز بلند ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا پیپلز پارٹی کے بانی نے یہ آئین بنایا تھا، اگر نئے صوبوں کی بات کرنا غداری ہے تو اس کو آئین سے کیوں نہیں نکالا گیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ تقسیم نہیں ہے، ضلعی انتظامات پر گفتگو ہے۔ ہم نے یہ بات شروع نہیں کی، ملک چلانے والوں کو ادراک ہو گیا ہے، ملک کو بچانے کا واحد راستہ انتظامی یونٹ بنانا ہے۔ ہم محسن نقوی اور DG ISPR کے صوبوں پر بیان کی تائید کر رہے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے ہی یہ تاثر دیا کہ سندھ کی تقسیم ہو رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یونٹس بنیں گے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ انہی علاقوں سے ہوں گے تو انتظامیہ بہتر ہوگی۔ سندھ میں خون اور آگ کا کھیل کھیلنے والوں کا سندھ کے لیے فکر مند ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ سندھ کی تقسیم کے نام پر کسی کو آئین پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کا MQM کو جواب۔ MQM کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ MQM کا صوبہ کارڈ دراصل ان کی سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد۔ کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے کہ موضوع پر گفتگو میں شرکاء نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ احتساب کے لیے اختیارات کی تقسیم ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔
بلوچستان اسمبلی کی خواتین ارکان کی نوشکی واقعے کی شدید مذمت صوبائی مشیر کھیل مینا مجید بلوچ نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نوشکی کے علاقے میں دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو شہید کیا، ان کا کیا قصور تھا؟ دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں ہم دشمنوں کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید دورانی نے کہا کہ بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز اس طرح کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی، خواتین کو ہر حال میں تحفظ دیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مستونگ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ مستونگ حملہ ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کی بہادری کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو سے ٹیلی فونک رابطے میں خیریت دریافت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میر ضیاء اللہ لانگو حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ منطقی انجام تک ضرور پہنچائی جائے گی، ہم دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے چین پر عالمی نیٹ ورک استعمال کر کے تجارتی دھوکہ دہی کا الزام۔ وائٹ ہاؤس نے دی گریٹ ٹرانسشپ اسکیم نامی 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی۔ ٹرمپ نے رپورٹ شیئر کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی اشیاء بھارت، اسرائیل، کینیڈا، یورپی یونین، ترکی، جاپان اور ملیشیا سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں تاکہ ٹیرف سے بچا جا سکے۔ پاکستان کا نام شامل نہیں۔ امریکہ کو سالانہ $26 ارب تک کا نقصان ہونے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق چینی برآمد کنندگان اپنے سامان کو براہ راست امریکہ بھیجنے کے بجائے تیسرے ممالک بھیجتے ہیں، وہاں معمولی اسمبلنگ، پیکنگ یا لیبل تبدیل کر کے ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مال چین کا نہیں۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ سالانہ 40 ارب سے $303 ارب کی غیر قانونی ترسیل کی جا رہی ہے۔ دھوکہ دہی سے امریکہ میں 4.5 لاکھ نوکریاں ختم ہوئیں۔ رپورٹ ستمبر میں چینی صدر شی جن پنگ کے متوقع دورہ واشنگٹن سے قبل جاری کی گئی۔ چین نے امریکی الزام مسترد کر دیا، کہا ٹیرف اور تجارتی جنگیں فاتح پیدا نہیں کرتی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت 2025 میں $8 ارب سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ اور پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، AI سمیت ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان کے نجی شعبے جامعات اور حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا پاک امریکہ معاشی تعلقات اور مصنوعی ذہانت میں شراکت داری پر زور۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مشیر علی ڈار سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کا ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے وسعت پا رہا ہے، سافٹ ویئر، ڈیجیٹل سروسز اور مصنوعی ذہانت میں تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ امریکی تعلیمی مہارت پاکستانی طلباء کے لیے نئے مواقع اور معاشی تعلقات مضبوط کر سکتی ہے۔ امریکی ناظم الامور نے کاروباری رہنماؤں، ٹیکنالوجی ماہرین اور سرکاری عہدیداران سے بھی ملاقاتیں کی۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نبیل محمود طارق نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کے تعین کی پالیسی میں تبدیلی سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ حکومت نے ٹول ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ایکسلوڈ میں کچھ نرمی دینے کا عندیہ دیا ہے۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں اتفاق ہو گیا تو آج رات یا کل صبح ہڑتال ختم ہو سکتی ہے۔ اور ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ کے خطے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جارحیت جاری ہے۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذوں پر ایران فاتح بن کر ابھرا ہے۔ ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے۔